السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب وأقواما ويدع به آخرين. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات و برکات واسطے کہ جو اکیلا تنہا اس ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، غوث اعظم ہے، دستگیر ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، ٹکڑیاں بنان والا ہے، سواری ہوئے کم بگاڑن والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، تمام کائنات تمام مخلوقات کا خالق و مالک ہے. حمد و ثنا و بعد اطلاق ادا بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مقام ہادی اور رہبر میری تمہارے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و مدار دیتے لکھاں اور کروڑا درود و سلام. حمد و ثنا و درود و سلام کے بعد اج دے جمعے دے مختصر خطبے کے اندر انشاءاللہ فضائل قرآن کے اوپر گفتگو ہوئے گی. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مینو حق سچ بات بیان کرن دی اور پھر سانو سارے اس دے اتنے عمل کرنے کی بھی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. آمین 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 یا رب العالمین. دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ دی پہلی آیات جو خطبے کے اندر بیان کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کتاب کے اندر، اس قرآن کے اندر کوئی شک نہیں ہے. ہدی للمتقین، اے متقین لوگوں واسطے ہدایت ہے اس کے اندر. اگر اس آیت کا احاطہ کیا جائے، ذرا غور و فکر کی جائے، تو اس آیت کے اندر بہت سارے معاملات اس کی سمجھ سانو آ جاتی ہے. اللہ نے فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ میں اس قرآن کو شفا بنا کے بھیجا ہے. ہن اسی قرآن پڑھتے ہیں، سانو شفا نہیں ملتی. اس کا کئی بار مفہوم نکلے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اس قرآن پاک کے اندر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر توکل کرے گا میں اس کو کافی ہو جاؤں گا. اگر اس آیت کو سمجھ لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ اس آیت کو بھی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ کی بھی سمجھ آ جائے گا. میرے بھائیوں، ایک قرآن بڑیا ہی برکتہ والا ہے، بڑیا ہی عظمتہ والی کتاب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن کی وجہ نال بہت ساری قوماں انہوں اللہ نے عزت و عظمت کے نال نوازیا، اور بہت ساری قوماں کو اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ کے نال ذلیل و رسوا کیا. حدیثاں نو ذہن چ رکھنا، پہلیاں جڑیاں بیان کیتیاں انہاں نو حدیثاں نو ذہن چ رکھنا ہے، آیات نو ذہن چ رکھنا ہے، اور انہاں نو بھی ذہن دے اندر رکھ کے اسی انہاں دا آپس دے اندر موازنہ کرنا اور سمجھنا ہے کہ اسی کتھوں غلطی کھا رہے ہیں، ساڈے کول غلطی ہو کتھوں رہی ہے. قرآن کو اسی کتاب سمجھ کے پہلے سے اسی پڑھ رہے ہیں، سب تو بڑی غلطی. حالانکہ اللہ نے کتاب بھی آخر ذالک الکتاب، قرآن میں اللہ نے کتاب بھی آخر، لیکن بطور کتاب پڑھنا یہ ساری غلطی پہلی. بطور کتاب نہیں پڑھنا، بطور ہدایت پڑھنا ہے. ہدی للمتقین، کیا اسی اس قرآن کو ہدایت نہیں ہے؟ ان پہلا سوال. اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کتاب کے اندر شک شبہ نہیں.
ہوں اگے چلے جاؤ، مالی پریشانیاں نے، جسمانی پریشانیاں نے، بہت ساری پریشانیاں نے، اس کا حل کی ہے؟ اللہ نے تو پہلے کیا ہے کہ میں تمام مسائل کا حل قرآن کے اندر رکھ دیتا ہوں۔ پہلی غلطی کہ بطور کتاب اسی اس کو پڑھ دیں، بطور مطالعہ بھی اگر پڑھ لئیے نا، ایک ہے نا ویسے پڑھنا، بطور مطالعہ کہتے ہیں ترجمے کے نال، مطالعہ کا مطلب ہوتا ہے غور فکر کر کے پڑھنا، یار ہے لفظ کا ترجمہ کی ہے، ایسا معنی اور مفہوم کی ہے، وہ مطالعے کے اندر یہ چیز آتی ہے، مشاہدے کے اندر آتی ہے، اسی وہ چیز قرآن پاک کو اسی بطور کتاب پڑھ رہے ہیں۔ ہاں جی جی وہ استاد کہتا نا بچے کو پتر آسرام نو اتفتی سکول کے اندر آگے جا سبق سنا، وہ سبق سنا جی وہ پوچھنے لگ جائے یہ معنی کی ہے مفہوم کی ہے، وہ پتا کوئی نہیں۔ ساڈا حال بالکل انہاں بچے جیسا ہے، ساڈے کو اگر کوئی بندہ پوچھ لے کہ جی قرآن کی تلاوت کی ہے اس کا معنی کی ہے، اس کا مفہوم کی ہے، سانو پتا ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسی اس بچے کی طرح اس سبق کو پڑھتے پڑھتے جس طرح اللہ رب العالمین نے سانو پڑھن کا حکم دیتا ہے اسی اس طرح نہیں پڑھا۔ اللہ نے کس طرح کیا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں قرآن کو بڑا ہی آسان بنایا، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ پر کے واسطے جیڑا اس کے اندر غور و فکر کرے گا۔ میرے بھائی یہ میرے دوست بزرگ عزیز صاحب، یہی سب تو بڑی غلطی، اس تو بڑی غلطی ہے ہی کوئی نہیں۔ کسی قرآن مجید کو بطور مطالعہ بھی نہیں پڑھتے، بطور مطالعہ پڑھ لیا جائے نا تو پھر بھی سانو سمجھ آتا ہے کہ یار میں قرآن کی آیت پڑھی سی، یہ آ ترجمہ پڑھتا سی، تو یہ بڑے اللہ سانو آ کہتا وا کہ یار میں کی کرتا پیا، بندہ اس کو باز آ جائے۔ جب علم آ جائے نا پھر جہالت دور ہو جاتی ہے، اور جب علم ہی نہیں تو پھر تو جہالت ہی جہالت ہے نا۔ تو جہالت اختیار کرنا، لا علم رہنا نقصان کی ہے۔ جڑا لا علم ہے ایک مثال ہے، دنیاوی معاملات کی لگا لو، اسی بازار کپڑا خریدن جاتے، سانو کپڑے کی قسم کا پتہ ہی کوئی نہیں، سانو دکاندار لوٹ لے گا کہ نہیں لوٹے گا؟ تو اسی طرح اگر کسی دینی معاملات کے اندر اگر اپنی سوچ و بچار کو استعمال نہیں کرتے، جہالت کے اندر رہتے ہو، پر کوئی بھی لٹ کے لے جائے گا، نام لے کے نبی دا، نام لے کے اللہ دا، پر لٹ کے لے جائے گا، تجھے لٹ کے آ جاؤ گے، بعد سے پتہ لگے گا ہائے اب کیا پچھتائے ہوئے جب چڑیاں چگ گئی کھیت، پھر کون واپس جنہیں اتنی محنت نال تانوں ڈنگ مارے ہے وہ تانوں واپس کرے گا؟ انہوں نے پہلے لکھ کے لایا ہوتا ہے خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوتا، کیوں لکھ کے لایا؟ میرے بھائی ذرا سوچو، ایک چیز اصل ہے، اگر وہ استعمال نہیں کر سکے، انہوں پسند نہیں، واپس اگر کر دیتا ہے تو تہاڈا کی ہو جائے گا؟ کی بگڑ جائے گا؟ تہاڈا کوئی نقصان ہے؟ تہاڈی چیز واپس آ گئی، کوئی انہوں کو بھی بھائی ہو لے لا، لیکن خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا، اس کے اندر نقطہ کی ہے؟ میری سمجھ تو ایک ہی آتا ہے کہ وہ بھی گڑبڑ کے اندر تھی، دال آ گیا تو دال لگا کے وہ کہتا ہے میں واپس نہیں کرتا۔ میرے بھائی غور و فکر اسی یہی معاملات قرآن مجید کے نام رکھا ہوا، دین تو دوری، یہ نقصان دین نو نہیں ہے،
جڑا انسان دین تو دور ہوئے گا نقصان اسی کو ہوئے گا، دین کو کوئی نقصان نہیں۔ اللہ کہتا ہے تسی سارے بگڑ جاؤ، میری بادشاہ سے فرق پے گا؟ کوئی فرق نہیں۔ تسی سارے مینوں منن لگ جاؤ تب بھی میری بادشاہ سے کوئی فرق پے گا؟ نہیں، کوئی نہیں۔ اللہ کہتا ہے مینوں فرق نہیں پیدا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ میں کسی سے تھوڑا جا بھی ظلم نہیں کرتا، یہ انسان ہی ہے جڑا اپنے آپ سے ظلم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے کہ اپنی جان سے ظلم کرتا ہے۔ گناہ کرے گا اللہ کہتا ہے کل میرے کو اجر پائے گا، ٹبے پھرن گے کہ وہ ٹبے نہیں ہونے جڑے اتنے پھرتے ایسے پولیس والے پھر رہے کہ میرے بھائی دنیا دی مال تے آخرت دی مال دا موازنہ نہیں کر سکتے، جی دنیا دیا نعمتاں تے آخرت دیا نعمتاں دا موازنہ نہیں نا۔ آپ نے فرمایا کہ جنتی پھل کہندے ہون گے دنیا تے کدی انہاں دا ذائقہ کس طرح دا ہوئے گا، دنیا تے کدی اس طرح دا ذائقہ تسی چکھیا بھی نہیں۔ اسی طرح سزا بھی اسی طرح ہی ہونی ہے۔ اس تو پہلے سزا پہنچ دی تسی تانوں ملی نہیں ہونی۔ کئی ہوندے نا جڑے عادی ہوندے نے مجرم، کی ہے جی اتنے بھگت لاں گے تو اتنے بھی بھگت لاں گے۔ میرے بھائی کہنا تو ہے اللہ پاک ایسے کلمات بھی سانوں محفوظ فرمائے، آمین۔ یہ کلمات بھی نہیں کٹنے سے، یہ کلمات بھی درست نہیں ہے۔ کلمات یہ ہونے چاہیے اللہ مینوں ہدایت دے دے۔ ہمیشہ یہ دعا اللہ مینوں ایسے اعمال تو محفوظ رکھی جڑا تیری ناراضگی دا باعث ہے، اور ایسے اعمال کر کے اللہ مینوں توفیق دے جدے سے تو راضی دے، تیرا رسول راضی دے، آمین۔ تو میرے بھائی میرے دوست بزرگوں عزیز صاحب، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین۔ اسی کیوں ذلت و رسوائی دے اندر مبتلا ہوں؟ کیوں ساڑیاں دعاواں قبول نہیں؟ کیوں اسی معاشرتی مسائل کے اندر، معاشی مسائل کے اندر کیوں اسی اتنے زیادہ گر چکے؟ کیوں اسی پریشانیاں کے اندر اتنے زیادہ مبتلا ہاں کہ اسی قرآن پاک کی جو جس طرح قرآن پاک کو سمجھن دا اللہ نے کیا سی، پڑھن دا جس طرح اللہ نے حکم دیتا سی، اسی وہ دے مطابق نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم آج بھی ایک ایک آیت اس نو پڑھ کے وہ دے عمل کرنا، ایک آیت زیادہ نہیں، ایک مہینے ایک آیت پڑھنی اور وہ دے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی، اس ایک آیت کے مطابق۔ مشکل ہے، مشکل ہے، وہی مشکل ہے، پر کون ہے جڑا ساڈے واسطے مشکل بنا رہے ہیں؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ اس آیت کا ترجمہ بھی ہے، بے شک نفس انسان کو برائی دے آمادہ رکھتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جدے تے میرا رب اپنا رحم کر دے وہ دے اثر انداز۔ ہن ذرا سوچو ساڈے تے اللہ دا رحم ہی نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے میرے سمجھ۔ بہت سارے معاملات جس کے اندر میں اللہ دے عذاب دا شکار ہوں، اے بیماری، سال ساڑھے دے عذاب ہے، ہر قسم کا ہی عذاب ہے، معیشت دے حوالے نال عذاب، بیماری دے حوالے نال عذاب، دینی معاملات دے حوالے نال عذاب، جدھر بھی لگا لو عذاب ہے۔ اللہ نے کی کیا کہ جدو میرا عذاب آ جاتا ہے
ادو دوائیاں کم کر دیا، دوائیاں کم کر دیا۔ اگر دوائیاں کم کر دیا ہوندیاں سال تو اوپر گزر چکے ہیں۔ حکمرانو، اے لوگو، توبہ کرو، سمجھ جاؤ یہ عذاب ہے، عذاب دوائیاں نال نہیں ٹلدا، عذاب توبہ نال ٹلدا۔ اگر دوائیاں نال ٹلن والا ہوندا ایک سال تسی محنت کیتی ہے، ایک سال دوائیاں کھادیاں نے، یہ جا ہی نہیں رہی ہماری، کیا سمجھ نہیں آتی؟ میرے بھائی توبہ کرنا، اللہ کی قسم ہجے بھی وقت نہیں گزرے۔ کتنے ایسے نے جڑے پچھلے رمضان سارے اندر موجود نہیں ہے، موقع نہیں ملتا۔ نماز نہ پڑھنے والوں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اور کافر نے جنت سے جانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انہیں کفر کیتا کہ اسی نماز نہ پڑھ کے اسی کہتے اسی جنت سے چلے جانا۔ یار کیسی جٹائی ہے، سمجھو باہر ہے گا کہ کس طرح اپنے دماغ میں کیویں دی سوچ اپنے دماغ کے اندر رکھ کے بیٹھے نے کہ یار اسی بخشے جاؤ گے۔ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں؟ نماز پڑھنے والا نہ پڑھنے والا کیویں برابر نے؟ میری سمجھ سے نہیں میرے بھائی، اللہ جنہوں سے راضی ہو جائے، میں یرید اللہ ان یہدیہ یفقہہ فی الدین، جہدے نال اللہ رب العالمین بھلائی دا ارادہ رکھتے ہیں اس نو دین دی سمجھ عطا فرما۔ مجھے تو دین دی سمجھ نہیں ہے وہ خیال کر لے کہ اللہ رب العالمین وہ کو راضی نہیں، تو جہدے تے اللہ رب العالمین راضی نہیں وہ جنت سے جائے گا۔ جہدے تے اللہ رب العالمین راضی نہیں وہ نماز پڑھے گا، اور جہدے تے اللہ رب العالمین راضی نہیں وہ حج ادا کرے گا۔ جہدے تے اللہ رب العالمین راضی نہیں کیا وہ جنت کے اندر چلے جائے گا؟ کہ جس سے اسے اللہ رب العالمین راضی نہیں وہی معیشت درست ہو جائے گی۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اور جڑا شکر نہیں کرتا اللہ وہ تے راضی ہوئے گا، اور جڑا نجائز منافع خوری کرتا ہے اللہ وہ تے راضی ہوئے گا، اور جڑا ظلم و زیادتی کرتا ہے اللہ وہ تے راضی ہوئے گا، اور جڑا یتیمہ دا مال کھاندا ہے اللہ وہ تے راضی ہوئے گا، جڑا شراب پیتا ہے اللہ وہ تے راضی ہوئے گا، جڑا روزے نہیں رکھتا اللہ وہ تے راضی ہوئے گا۔ میرے بھائی چلو اللہ راضی نہیں، پھر کیویں دماغ میں ہمارے خیال آ گیا کہ میں جنت سے چلا جاؤں گا؟ کیویں آ گیا؟ مینوں بھی سمجھا دو، اسی بھی سارے ادھر سے عمل کرنے لگ جاؤں گے۔ اللہ رب العالمین معاف فرمائے، اللہ ایسے اعمال کو محفوظ فرمائے، اللہ ایسی سوچ کو محفوظ فرمائے۔ میرے بھائی یہ سوچ درست نہیں، اللہ ناراض ہے۔ میرے بھائی اللہ ناراض ہویا، میں کتنی بار یہ واقعہ پڑھ دیا، اللہ ناراض ہویا، نبی نے کہا تھا میرے بیٹے کو اللہ بچا لے، اللہ نے کی کیا؟ قال یا نوح انه ليس من عملك انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ یہ میرے ورگے انسان دی گل نہیں ہو رہی، یہ وقت کا نبی ہے، جلیل القدر نبی ہے، اللہ نے اس کو ڈانٹ پلائی ہے
تیرے میرے ورگے دی کی اوقات ہے جدو اللہ ناراض ہو جائے اور نبی نو نہ چھڈے تیرے میرے ورگے دی کی اوقات ہے کہ اسے دی بخشے جاؤ. میرے بھائی اپنی دماغ اس دی درستگی کر لے, اپنی سوچ دی درستگی کر لے. اس سوچ نے تینوں جنت وال نہیں لے کے جائے. اس سوچ کے اوپر شیطان تو راضی ہے پر رحمان راضی, رحمان نہیں راضی. پر رحمان نو راضی کرنے والا بن جا, وہ مصطفیٰ نو راضی کرنے والا بن جا. اگر رحمان راضی ہو گیا, وہ مصطفیٰ راضی ہو گیا, تیرا دنیا سے بھی, تیری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی, تیری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. اگر نہ اللہ راضی نہ مصطفیٰ راضی, کیا خدا ولی اللہ بھی کوئی راضی ہوئے گا؟ یہ بھی سوچ غلط ہے کہ سانو ولی اللہ بچا لے. اور جب نبی نے انکار کر دینا ہے اتنے ولیہ دی کی مجال ہے. میرے بھائی احترام سب دا مگر اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. احترام سب دا پر اطاعت اللہ اور اس کے رسول دی. قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ حرام. قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ حرام. ہم سب کی مانتے ہیں مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے بعد پہلی بات ان کی ہے, بعد میں کسی اور کی. پہلی بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے, اس کے بعد کسی اور کی. میرے بھائی جب آپ اس راستے پہ چل پڑے, جب اس راستے پہ چل پڑا نا پھر کامیابی لگتی ہے. وغیرہ ناکامی اور نامرادی سادہ مقدر ہے, جہنم سادہ ٹھکانہ ہے. میرے بھائی جان بوجھ کے گناہ کرنے والا فرما بردار, اللہ کے نبی کا فرما بردار جہنم سے جائے گا کہ جنت سے جائے گا؟ جنت. تو نافرمان جہنم سے جائے گا کہ جنت سے؟ یار اتنے رہ کے کبھی انہیں کوئی کام نہیں کیتا سور سواد کا تو جنت سے چلا جائے گا. تو جہے ساری زندگی جنت کام کیتے نیک, یہ تو پھر وہ برابر ہو گئے. وہ نہ کر کے جنت سے چلا گیا, وہ کر کے جنت سے چلا گیا. یہ کیسا ہے؟ ایک نے دیہڑی کی ہے, ایک نے دیہڑی نہیں کی. وہ دیہڑی والے کو پیسے ملے, جن نے دیہڑی نہیں کی انہوں بھی پیسے. کیوں مناسب ہے؟ وہ گل سمجھ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی اللہ دا قرآن میرے بھائی جس کی طرف بلا رہے ہیں نا ادھر آ جاؤ. قرآن مجید نو ترجمہ پڑھنے لگا, ہدایت پھر ملے گی, پھر اللہ کی رحمتاں کا نزول ہوئے گا, پھر اللہ رب العالمین راضی ہوئے گا, پھر یہ بیماریاں ساڈا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اے جی ماسک لا لو, ماسک نے بیماری بچانی. عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج کرانا منع نہیں ہے. علاج دی کیفیت ہے جی ماسک لگانا, منع نہیں ہے. پر کبھی بھی کسی ہے اسی میں دسو اپنی گھر والے کبھی کسی نے پردے دی اتنی اہمیت کا زور دیتا ہے جنہ اسی ماسک کا اپنے اوپر اتنا زور دے رہے ہو. زیادہ ضروری میرے بھائی میں کسی کی دل آزاری نہیں کرتا, پر میرے بھائی سمجھو بات لو, بیماریاں دینے والا کون؟ جدو اللہ نے بیماری لانی ہے پھر ماسک پہن لا تے پاویں پھر لگنی. عقیدہ کمزور نہ کر او حکمرانو, خدا اپنی اصلاح کر لیں. اسی سارے اپنی اصلاح کر لئیے تو ساڈا گزارا ہے مگر نہ کوئی.
کہ ساڈے ایمان میں سمجھنا ساڈے ایمان تے حملہ ہے، ساڈا عقیدہ کمزور کیتا جا رہا ہے، سانو لگایا جا رہا ہے کہ نہیں ہے ظاہری اسباب دے آ جاؤ، اور مومن کبھی بھی ظاہری اسباب دے آندا، مومن کدو ظاہری اسباب دے آندا، اور جنگ تلواراں نال لڑی جاندی ہے کہ جذبیاں نال لڑی جاندی ہے، ایمان نال لڑی جاندی ہے۔ میں تو اس بیماری نو مومنا واسطے جڑا صحیح مومن ہے وہ دے واسطے اللہ دی طرفوں وہ کی کہتے ہیں انہوں آزمائش منع نہیں ہے، لیکن میں پچھلے جمعات کے اندر بیان کیتا سی کہ اللہ رب العالمین دے پیغمبر نے فرمایا 70,000 بندے بغیر حساب و کتاب جنت سے جانا چاہتے ہو، خواہش ہے نا سب کی، دعا کر اللہ رب العالمین انہاں دے وچ سانو شامل کر دے۔ اللہ جتنے بھی بیٹھے نے انہاں نو بھی انہاں دے پیاریاں بھی یا اللہ انہاں دے اندر شامل کر لے جڑے بغیر حساب و کتاب جنت جانے۔ اس کی صفات بیان، اللہ کے نبی نے فرمایا علاج کروانا منع نہیں ہے، پر آپ نے فرمایا جیڑا چاہتا ہے کہ میں بغیر حساب و کتاب جنت سے جاواں وہ دم کروانا چھڑ دے، دم بھی نہ کرواوے، دم کرانا کوئی ممنوع ہے، جائز ہے نا؟ آپ نے فرمایا دم کروانا بھی چھوڑ دے، وہ دیا صفاتہ بیان کی، وہ صرف اللہ تے توکل کرنے، اللہ بیماری بھی تو دیتی ہے تے ختم بھی اللہ میں باقی سارے نو چھڑ دے۔ اللہ دواخانے بڑے نے پر شفا خانہ تے اللہ کیوں نہیں پھر اسی میرے بھائیو یہ تے ہن ساڈے تے لاگو ہو گیا، قانون ہی بناتا ہے، اللہ انہاں نو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ مسائل بڑے ہی گمبھیر، کوئی اپنی عزت کی خاطر لان دے مجبور ہو گیا، میرے بھائی میں اس کے خلاف نہیں، پر اس کو سمجھو کہ یہ ساڈے ایمان اور اعتقاد نو کمزور کر بیماری جو اللہ نے لاؤنی ہے پاویں کتھے ٹر جائے، جے اللہ سمندر دیا 7 تہواں تو تھلے رزق پہنچا سکتا ہے اوتھے بیماری نہیں پہنچا سکتا، جے 7 تہواں دے تھلے بھی لک جائے بیماری نہیں آ سکتی، تو جڑا بیماری لا سکتا ہے وہ دور نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائی آخری بات توبہ کر